بنی اسرائیل، اور یہ آخری بات، اس کے بعد پھر دوسری روایت، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اور اس زمانے میں درخت کی پرستش شروع ہوئی. شیطان نے جا کے درخت کی پرستش کسی طرح شروع، لیکن سارے یہ کام شیطان نے آہستہ سے شروع کرائے. لیکن یہ عابد نے کہا میں کام ہونے نہیں دوں گا. عابد کہتے ہیں کراڑی لے کے نکلا. اچھا ادھر سے شیطان انسانی شکل میں، یہ ذہن میں رہے کہ شیطان کو اس شکل میں نہیں آ گیا ہم فوراً پہچان لیں گے اچھا یہ شیطان ہے. کون پہچانے گا؟ جو اس کی معرفت رکھے گا. معرفت سے مراد کیا ہے؟ جب انسان نیک کام کے لیے چلتا ہے نا تو رکاوٹیں آتی ہیں. جو یہ پہچان لے کہ ہاں یہ رکاوٹیں شیطان کی طرف سے ہیں، یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، یہ نیک کام کیوں مجھ سے نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ شیطان انوالو ہے اس کام میں، چاہتا ہے ایک کام نہ. کیونکہ روایت میں بھی کہ جتنا ہو سکتا ہے انسان جلدی نیک کاموں کا انجام دے دے، کیوں شیطان کہتا ہے کہ جتنا یہ دیر کرے گا میں اسے روکوں گا. ادھر سے عابد چلا کلاڑی لے کے، ادھر سے شیطان انسانی شکل میں چلا، اور اس سے شیطان کو نہیں معلوم، یعنی عابد کو نہیں معلوم کہ یہ شیطان ہے. کہا یہ درخت مت کاٹو، کہا نہیں کاٹوں گا. اور دونوں میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجے میں عابد جو تھا وہ شیطان پر غالب آ گیا اور چاہتا ہے کہ اسے مار دے، قتل کر دے. اب شیطان نے جو بظاہری طور پہ انسان ہے نا، اپنی موت سامنے دیکھی تو کیا کہا، جیسے آج کے اسلام میں کہتے ہیں آفر دی. یہی ہوتا ہے نا، انسان آفر دیتا ہے. نے کہا کہ تمہارا خرچہ روزانہ 2 دینار ہے نا. کہا کہ تمہیں روزانہ 2 دینار مل جائے کریں گے، تمہیں اس کی ٹینشن نہیں ہوگی. دیکھیں یہ آزمائش ہے انسان کی، کہ انسان اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے، دین کے لیے کر رہا ہے، تو اس قسم کی آفر انسان قبول نہیں کرتا. لیکن یہ عابد تھا، عبادت تو کر رہا تھا، لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ معرفت نہیں تھی. اور یہ عبادت جب کر رہا تھا، عابد نے کہا 2 دینار مل رہے ہیں، چھوڑو اس کو، مارنے میں کیا جاتا ہے. 2 دینار جو مجھے بڑی زحمت سے ملتے تھے، بغیر زحمت کے ملنے، آرام سے مل جائیں گے، زندگی آرام سے بسر ہو رہی ہو جائے گی. اور اس نے شیطان کو چھوڑ دیا. اب اس کے بعد اس کے 2 دینار آرام سے مل رہے تھے، ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی. کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ عرصے بعد شیطان پھر فارم میں آ گیا. آج کے اسلام سے بیان کریں گے نا، شیطان اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. روایت میں نا، واقعات میں بھی ہے کہ جب روح نکلتی ہے، روح، اس وقت تک شیطان انسان کا پیچھا کرتا ہے، جب تک اس کی روح نکل. اور یہ بھی ہے کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو شیطان اس انسان کے سامنے وہ چیز لے کر آتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. کہ اگر مجھے اس کو یہ توڑ دوں گا، یا اسے میں گرا دوں گا، اسے مار دوں گا، اولاد ہے تو مثال کے طور پہ جو بھی چیز ہے، میں اس واقعے کو نقل نہیں کر رہا، واقعہ ہے تاریخ میں بھی اس کو، لیکن اس واقعے کو میں نقل نہیں کر رہا ہوں. تو شیطان اس وقت تک بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ ذہن میرا، یہ کیسے پیچھا چھوڑ دے گا اس کا؟ کچھ عرصے بعد شیطان پھر چلا کراڑی لے کے، اب تو پھر درخت کاٹنا ہے. عابد بھی چلا، سو پتہ چلا. اب کیا ہوا؟ دونوں میں پھر جھگڑا ہوا. اب برعکس ہوا. اب کیا ہوا؟ اب شیطان اس عابد کے اوپر غلبہ پا گیا. اب عابد کو اپنی موت نظر آئی. تو عابد نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں درخت نہیں کاٹتا، مجھے چھوڑ دو، لیکن ایک بات بتا دو بس. جانتا نہیں شیطان ہے. کہا اتنا بتا دو کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے میں تم پہ غالب آیا اور اب تم مجھ پہ غالب آ گئے. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کا فرق صرف اتنا ہے. اب دیکھیں شیطان کیا کہتا ہے، فرق صرف اتنا ہے. کہا کہ اس کی وجہ یہ کہ پہلے تم اللہ کے لیے جا رہے تھے، اب دینار کے لیے جا رہے ہیں. کیونکہ دینار آنا بند ہو گئے تھے. وہ دینار جو 2 دینار ملتے تھے وہ دینار بند ہو گئے تھے. شیطان نے کچھ عرصے کے لیے دیے، اس کے بعد بند کر دی. اب جب دینار بند ہو گئے تو پریشان ہو گئے. اب شیطان نے کہا اب جب دینار بند ہو گئے اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ ہے، انسان جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اس سے انشاءاللہ حتماً کامیابی ہوتی. ممکن ہے بعض اوقات دیر سے ہو، لیکن ہوتی ہے. تو یہ اخلاص